السلام علیکم ویئرز، میں عمران شبیر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اسی سلسلے کی وہ دوسری ویڈیو کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس وہ ایک صاحب کتاب وہ ٹرینر ہیں، اور ان کی وہ بیسٹ سیلنگ وہ بک ہے، اتنی کاپیاں وہ ان کی سیل ہو چکی ہیں، تو آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی۔ دیکھیں جی، میں یہ مانتا ہوں کہ جی کتاب لکھنا، ایک مصنف ہونا واقعی ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتابیں کس طرح لکھی جاتی ہیں، مصنف کیسے بنا جاتا ہے۔ کتابیں تو دور کی بات، جو ریسرچ ہوتی ہے، جو تھیسز ہوتے ہیں، آپ فیس بک پہ اوپر دیکھ لیں، لکھا ہوتا ہے جی اتنے ہزار میں پی ایچ ڈی کا تھیسس، اتنے ہزار میں وہ ایم فل کا تھیسس وہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے، ریسرچ پیپر آپ کو لکھ دے کے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ تو کتابوں کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ انہیں ایک چیز تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتائی کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا وہ مطالعہ کا لیول کیا ہے، لوگ جو اسٹڈی ہے وہ کتنی کرتے ہیں، اور یہ اردو کتابیں نہیں پڑھتے جو ان کی اپنی زبان ہے، تو انگلش کتابیں انہوں نے کون سا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ صاحب کتاب مصنف ہے جی، ہم ان کے بارے میں جی بات نہیں کر سکتے۔ ایک وہ رائٹر ہیں، اور ایک وہ بہت بڑے وہ ٹرینر ہیں، بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور استاد ہیں، استاد کی وہ شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن وہی چیزیں، وہی کنسیپٹ جو انگلش بکس کے اندر موجود تھے، انہی چیزوں کو وہ کاپی کر کے اپنی بک کے ایک چیپٹر بنا دینے، یا مختلف وہ ان کے ٹاپکس وہ بنا دینے، اور پھر وہ کتاب پبلش کر دینی، تو یہ ایک مصنف ہونا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ جی بیسٹ سیلنگ بک ہے، بیسٹ سیلنگ تو بک ہوگی۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو ٹیکسٹ بک جب ہم لکھتے ہیں، یہ جو دوسری ہمارے یہ کی بکس ہوتی ہیں، انگلش کی ہوگی یا کوئی بھی ہوگی، ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمیں وہ کہا گیا کہ جی آپ انگلش کی فلاں بک لیں، تو ہم نے کہا وہ بک اچھی ہوگی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ بک لیں۔ پھر وہ ہمیں اکاؤنٹنگ کی کہا گیا کوئی بک لیں، اسی طریقے سے مختلف بکس کا کہا گیا کہ جی آپ فلاں فلاں رائٹر کی بک لیں۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وہ ہم نے کہا کہ جی جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہی لیں۔ تو اس میں ہمارے کالج کے ایک وہ جو مصنف تھے، ان کا جی نام تھا، تو اس وجہ سے وہ کتاب وہ سب سے مارکیٹ میں جتنی کتابیں تھیں ان میں سے اچھی کتاب وہی تھی۔ ایک چیز، اگر وہ جو سلیبس کی بک ہو، اگر جی وہ ویسے بک ہو، تو وہ وہ جی بیسٹ سیلنگ کیسے ہوگی؟ جہاں پہ ہمارا سیشن ہوگا وہاں پہ اتنی کاپیاں وہ ساتھ ہم لے کے جائیں گے، 100 کاپیاں وہ کاپیاں ہم پھینکیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو فری میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ باقی جس کسی نے لینی ہو یہ کتاب، تو وہ یہ نمبر ہے، یہ وہ آپ کی جو بک شاپ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی، یا پھر وہ جو سیشن کروا رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے آپ نے اتنی کاپیاں وہ خریدنی ہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن اتنی کاپیاں خریدنی ہیں، تو یہ وہ کیا ہوگی، بیسٹ سیلنگ وہ بک بن جاتی ہے ایسے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو کاپیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے واقعات پہلے ہمارے ادھر گاؤں کے اندر بھی ایک وہ خطیب بہت مشہور تھے، وہ آیا کرتے تھے، تو جی ان کے بیان بھی وہ بہت لوگ سنتے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، جب وہ بیان ختم ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت وہ سیڈیوں کا زمانہ تھا، کیسٹوں کا زمانہ، سیڈیاں کیسٹیں ساتھ لے کے آتے تھے، اور سیشن کے اینڈ پہ اعلان ہوتا تھا کہ جی یہ جو خطیب ہیں، یہ جو پیر صاحب ہیں، ان کی جو کیسٹیں ہیں، ان کی جو سیڈیاں ہیں، وہ وہ یہاں پہ اتنے روپے میں بک رہی ہیں، ویسے مارکیٹ میں اس کی قیمت یہ ہے، آپ اتنے روپے میں لے لیں۔ تو وہی حساب ان لوگوں کا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ کتابیں وہ جس طریقے سے یہ سیل کرتے ہیں اور بیسٹ سیلر وہ بن جاتے ہیں، اور ان کی کتابوں کا معیار، کیونکہ کتاب لکھنا وہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، لکھنے کا بھی آپ کو ایک سلیقہ ہونا چاہیے،
اردو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، انگلش بھی جو لوگ جو ہے وہ انگلش زبان کو جانتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہوائی باتیں کر دی جائیں اور نہ کوئی حوالہ ہو نہ کوئی کچھ اور چیز ہو تو آپ کہیں کہ میں نے بہت جو ہے وہ ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ کتاب لکھ دی ہے۔ تو ان سے یہی جو ہے وہ کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کتابیں لکھی ہیں تو آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جس کا واقعی امپیکٹ ہو، جو دنیا کے باہر کے ممالک میں بھی آپ کی کتنی کتابیں ہیں جو آپ کی کتابیں ہیں وہ سلیبس کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہاں پہ تو آپ اپنے جاننے والوں کو کہہ کے مانتا ہوں کہ آپ شامل کروا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کتنی کتابیں ہیں جو وہ آپ کی سیل ہو رہی ہیں، یا دنیا میں جو ہے وہ آپ کی کتابیں کہیں پہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو صرف کتابیں چھاپنا یا کتابیں لکھ دینا یا اتنی کتابوں کا مصنف ہر سال ایک کتاب لے آنا تو یہ کوئی جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں موجود ہیں جو کتنے جو ہے وہ انہوں نے ریسرچ پیپرز لکھے ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں دیکھا جائے تو اتنے ٹائم میں تو پبلش ہی نہیں ہوتا پیپر، کیونکہ ان کی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو جرنلز ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ بھیجے جائیں آپ تو وہ پبلش کرتے جائیں گے، اس کا پھر وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا جاننے والا ہو، تو یہاں بھی آپ پیسے دے کے خود بک جو ہے وہ چھپوا لیں، تو اس طریقے سے تو آپ بہت ساری جو ہے وہ کتابیں لکھ سکتے ہیں، یا کسی کے کام کے اوپر اپنا جو ہے وہ نام لکھ کے لگا دیں، تو یہ تمام چیزیں ایک تو اخلاقی طور پہ غلط ہیں، اور آپ جو ہے وہ معاشرے میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس سے فائدہ جو ہے وہ لوگوں کا نہیں ہو رہا۔ ہاں اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور لکھیں کہ ہم جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں، تو کرنا کیا چاہیے انہیں، ٹھیک ہے آپ کتاب لکھیں لیکن ایک ایسی کتاب لکھیں جو واقعی جس میں جو لکھنے کے جو اصول ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فالو کیا جائے، ان پر بھی عمل ہو، اور دوسرا وہ واقعی لوگوں میں تجسس پیدا ہو، لوگ وہ خود اٹھا کے وہ بک سٹال کے اوپر جائیں تو وہ خود اٹھا کے جو ہے وہ کتاب پڑھیں، خریدیں، بے شک اس کی آپ مارکیٹنگ جو ہے وہ نہ کریں، پھر بھی وہ جو ہے وہ سیل ہو، اور دنیا کے اندر بھی کسی ایک دو ملک کے اندر بھی وہ کتاب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ سمجھیں کہ واقعی وہ کتاب ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا جائے، تو پھر تو بات ہے، ورنہ کتابیں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے کوئی آپ کی جو شان ہے آپ کی پروفائل میں تو اضافہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن کوئی امپیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔